اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف یوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ورک پلیس بائسز پہ ہماری یہ تیسری اور آخری نشست ہے۔ ہم نے کوئی مختلف طرح کے بائسز کی بات کی تھی، جن کا سم اپ یہ تھا کہ کچھ بائسز ہیں جو ڈسکریشن ریلیٹڈ ہیں، جس میں جو رپورٹنگ آفیسرز ہیں، جو سینئر مینیجرز ہیں، جو اونرز ہیں، انٹرپرینیورز ہیں، وہ ہر چیز اپنی ڈسکریشن پہ رکھتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یا تو پالیسی بنے نہیں، اور اگر بن جائے تو بھی وہ اس طرح سے اپلائی نہ ہو، بلکہ لوگ ان کے مرہون منت رہیں اور ان کی ڈسکریشن کے انتظار میں رہیں۔ بہت سے بائسز اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ پھر کچھ بائسز ایسے ہیں جو فیورٹزم سے ریلیٹڈ ہیں، اور یہ بھی بہت کامن ہے آرگنائزیشنز میں کہ اکثر رپورٹنگ مینیجرز دے کیری فیورٹزم فار سم پیپل، اور وہ جب فیورٹزم کرتے ہیں تو وہ انڈیو ہوتا ہے، وہ انڈیو فیور کرتے ہیں اپنے لوگوں کو جن کو وہ اپنا سمجھتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے کوئی ٹریننگ ریلیٹڈ ہیں، کوئی بیہیویئر ریلیٹڈ ہیں، کچھ سوچ ریلیٹڈ ہیں کہ جی ہماری زندگی بڑی مشکل تھی تو ان کی آسان نہ ہو جائے کہیں پہ۔ اس طرح کے معاملات ہیں جو کئی ایک طرح کے ورک پلیسز پہ بائسز چل رہے ہیں۔ جینڈر بائس بھی اسی میں ہے، میں نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ یعنی پہلا تو جینڈر بائس ہائرنگ میں آتا ہے، لیکن اگر ہائرنگ ہو بھی گئی تو اس کے بعد بھی جو سلوک ہے وہ ایک ڈسکرمنیٹری ہی رہتا ہے خواتین اور مردوں کے ساتھ، اور یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے جو ورک پلیسز میں چل رہا ہے۔ ان کا سلوشن کیا ہونا چاہیے؟ سلوشن تو ہونا چاہیے، اس کی وجہ جیسے میں نے پچھلی نشست کے اختتام پہ کہی تھی کہ الٹیمیٹلی اس کا جتنا بھی نقصان ہے، جو کہ اچھا سیریس نقصان ہے، یہ سب کا سب آرگنائزیشن کو ہو رہا ہے۔ لوگوں کو تو ہوتا ہی ہے، لیکن جو لوگ بھی کچھ کوشش کر کے ادھر ادھر نکل جائیں گے وہ شاید اپنا نقصان کم بچا لیں اس کو لانگ ٹرم، لیکن آرگنائزیشن کو نقصان نہیں بچے گا۔ وہ آج بھی ہے، وہ کل بھی ہے، اور ہوتا رہے گا۔ ہاں، اگر ہم صرف آؤٹ کم بیسڈ بات کرتے ہیں تو جو بات بہت لوگوں کو میں نے کرتے دیکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے رزلٹ تو ٹھیک ہے نا، ہماری آرگنائزیشن کا ماحول روٹن ہے، بڑا برباد ہے، خراب ہے، پیتھیٹک ہے، آپ جو مرضی کہہ لیجیے، ہمارے رزلٹ ٹھیک ہیں، تو وی آر اوکے۔ اور میرا کاؤنٹر آرگیومنٹ صرف ایک ہی ہے ان کے ساتھ کہ یہ آپ کے رزلٹ ہیں اس برے ماحول کے ساتھ۔ اگر آپ اچھا ماحول کر لیں تو کین یو امیجن کہ آپ کے رزلٹ کتنے اچھے ہوں گے؟ کیونکہ آپ کے رزلٹ اگر اس ماحول کے ساتھ اتنے بہتر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی پروڈکٹ یا سروس ہے وہ واقعی بڑے کمال کی ہے، کہ یعنی آپ کے لوگوں کا بالکل دل نہیں ہے کام کرنے کو، پھر بھی آپ کے رزلٹ اچھے ہیں۔ تو اگر ان کا دل بھی شامل ہو جائے تو یو کین امیجن کہ آپ کی پرفارمنس کتنی بہتر ہوگی۔ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، بٹ اینی وے، تو اس کے حل کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھیے، جو اس کا پہلا حل میں تجویز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر کمپنی کو چاہیے کہ کسی نہ کسی شکل میں پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم لے کے آئے۔ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ظاہر ہے بڑے سالوں سے چل رہے ہیں اور کئی شکلوں میں تھے۔ کسی وقت میں MBO کا بڑا زور تھا، مینجمنٹ بائی آبجیکٹیو کا، ہم نے بھی اس میں شامل تھے۔ ہم ہر سال آبجیکٹیو بناتے تھے، پھر ان کا کوارٹرلی ریویو ہوتا تھا، پھر اینول ریویو ہوتا تھا، پھر اس کی جو بھی اس کی اسیسمنٹ تھی اس کو لنک کیا جاتا تھا انکریمنٹ کے ساتھ یا پروموشن کے ساتھ، پھر اس پہ ایک ڈیبیٹ تھی، پھر اس کو ڈی لنک کر دیا گیا، پھر اس کو بونس کے ساتھ کسی اور چیز کے ساتھ لنک کر دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بہرحال پرفارمنس اسیسمنٹ اور پرفارمنس مینجمنٹ کا سسٹم ان پلیس تھا۔ پھر اس کے بعد لوگ اور آگے چلے، تو ابھی کرنٹلی جو چل رہا ہے پاپولر سسٹم وہ KPIs کا ہے یا OKRs کا ہے۔ KPIs اور کی پرفارمنس انڈیکیٹرز جو بہت آرگنائزیشن میں چل رہا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ذرا کمپلیکس ہے، لیکن بہرحال جو آرگنائزیشن اس کو کرنا چاہتی ہیں وہ اپنے لوگوں کو اس پہ ٹرین کرتی ہیں، اس پہ پرائم کرتی ہیں، اور پھر وہ ایک پروسیس میں ریفائن ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ تو ممکن نہیں ہوگا کہ آج آپ امپلیمنٹ کریں اور پہلے ہی سال لوگوں کے KPIs بڑے زبردست بن جائیں اور اس پہ وہ کام بھی بڑا اچھا کر لیں۔ لیکن یہ پہلا سٹیپ ہے پراپر KPI بنانا، یعنی یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کیا کریں گے، کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کون سے ہوں گے اور ان کے لیے کیا کیا جائے گا۔ یہ بذات خود ایک بڑا امپورٹنٹ کام ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی اپلیکیشن، امپلیمنٹیشن، اس کو وقت کے ساتھ کرنا، یہ دوسرا بڑا امپورٹنٹ کام ہے۔ تو KPIs بہرحال ایک اچھا یعنی سسٹم ہے جو کہ بہت سی آرگنائزیشن نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔
ریلیٹیولی کم آرگنائزیشن نے OKR جس کو آبجیکٹیوز اینڈ کی ریزلٹس کہتے ہیں انہوں نے وہ کیا ہے. KPIs سے ملتی جلتی کچھ چیز ہے، یہ بہت ڈفرینٹ نہیں ہے. اگر آپ چاہیں تو مزید تفصیل اس کی آپ جا کے انٹرنیٹ پہ پڑھ سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ OKR زیادہ ڈائریکٹ ہے اور وہ زیادہ اسٹرانگ سسٹم ہے، بٹ دس از انڈیویجول، آپ کی اپنی سوچ ہے جیسے آپ کرنا چاہیں. بٹ وٹ ایور یو ڈو، آپ بے شک بیسک MBO لے آئیے، اگر آپ کے پاس آج کچھ نہیں ہے کچھ بھی لے آئیے، لیکن کوئی بھی پرفارمنس مینجمنٹ کا اور پرفارمنس اسیسمنٹ کا سسٹم ہونا چاہیے. کیونکہ جب لوگوں کی توجہ پرفارمنس پہ ہو جائے گی کہ ان کی پرفارمنس ہر سال اسیس ہوگی، ہر کوارٹر میں اسیس ہوگی، اور جو بھی فیصلے ہوں گے ان کی انکریمنٹ کے یا ان کی پروموشن کے یا ان کی کریئر پروگریشن کے، وہ سارے کے سارے یا بہت حد تک کم از کم پرفارمنس بیسڈ ہوں گے، تو پھر بائسز کی امپورٹنس کچھ نہ کچھ کم ہونے لگ جائے گی. سو پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم از اے گریٹ اینٹیڈوٹ ٹو ٹیکلنگ دی بائسز. ایلیمنیٹ نہیں ہوں گے اس کے باوجود، اس لیے کہ بہرحال وی آر آل ہیومن بینگس، اور ہم KPIs میں بھی اپنے باعث ڈال دیتے ہیں، ہم اپروول جب اس کی کرتے ہیں اس میں بھی باعث ڈال دیتے ہیں، ہم MBOs میں بھی باعث ڈال دیا کرتے تھے. جن کو فیور کرنا ہے ان کے آبجیکٹیو آسان بنا دیتے تھے، ان کی اچیومنٹ 150% ہو جاتی تھی. جن سے نہیں کرنا ان کے آبجیکٹیو مشکل بنا دیتے تھے اور وہ بیچارے کے 50-60% پہ گر جاتے تھے وغیرہ وغیرہ. لیکن پھر بھی ایک سرٹن حد تک بہرحال یہ ایک ریلیف پرووائڈ کر سکتا ہے اور کرتا ہے. سو پہلا تو میرا سجیشن یہ ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں پرفارمنس مینجمنٹ اور پرفارمنس اسیسمنٹ کا سسٹم لانا چاہیے، اور اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اور اس کو باقاعدہ پرسیو کرنا چاہیے. یہ ایک سال کا کام نہیں ہے، یہ ہر سال کا کام ہے. اور جیسے جیسے آپ پروگریس کریں گے ویسے ویسے آپ کا سسٹم بہتر ہوتا جائے گا، ریفائن ہوگا، اس کی اسٹرینگتھ بڑھے گی، اور ویسے ویسے باعث نسبتاً کم ہوتے جائیں گے. دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آپ کی JDs ہیں، جاب ڈسکرپشنز ہیں، ان کو لکھا جانا چاہیے. یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ ہمارے ہاں، یعنی اگر ہم واقعی پرسنٹیج میں دیکھیں تو اگین اٹ ول بی اے اسمال پرسنٹیج آف آرگنائزیشنز جہاں پہ ریٹن جاب ڈسکرپشن اویلیبل. لارجسٹ پرسنٹیج آف کمپنیز میں کوئی جاب ڈسکرپشن اویلیبل نہیں ہے. لوگ آتے ہیں، ان کو زبانی کچھ بتا دیا جاتا ہے کہ بیٹھ جائیں یہاں پہ، یہ آپ کے ذمہ کام ہے، اور اس کے بعد وہ جو بھی کام کروا لیں ان سے، وہی کام کروا لیں تو ان کی مرضی ہے، اس کے علاوہ کوئی کام کروا لیں تو بھی ان کی مرضی ہے، وہ بھی کروا لیں، 4 اور کام بھی کروا لیں، وہ بھی ان کی مرضی ہے. میں نے بہت لوگوں سے اس پہ، ظاہر ہے میری گفتگو تو بہت لوگوں سے مختلف ٹاپکس پہ چلتی رہتی ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ جی جب آپ JD بنا دیتے ہیں تو پھر آپ کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں، پھر تو وہ کہیں پہ آرگیو کر سکتا ہے نا امپلائی کہ جناب یہ تو میری جاب نہیں ہے، یہ تو میری JD میں نہیں لکھا ہوا. حالانکہ ہر JD میں ایک کلاز لکھی ہوتی ہے، اینی ادر جاب اسائنڈ بائی دی رپورٹنگ مینیجرز. یعنی یہ ایک انہوں نے آلریڈی کوشن بلڈ کیا ہوا ہے کہ یہ تو آپ کی JD ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بھی آپ سے کام کروانا چاہیں کروا سکتے ہیں. لیکن بہرحال جب آپ JD لکھتے ہیں تو جو لکھ رہا ہے اور جو ترتیب دے رہا ہے ایک حد تک کچھ نہ کچھ تو اس کا لحاظ پھر آ جاتا ہے اور ڈیفائن ہو جاتا ہے. اور اس میں صرف جاب ڈیفائن نہیں ہوتی، JD لکھنے کے فوائد یہ ہیں کہ نمبر 1 تو اس پوزیشن کو کام کیا کرنا ہے یہ ڈیفائن ہو جاتا ہے. نمبر 2 اس کی رپورٹنگ لائنز ڈیفائن ہو جاتی ہیں کہ اس نے کس کو رپورٹ کرنا ہے، اس پہ کلیئرٹی آ جاتی ہے. نمبر 3 اس کا اسکوپ کیا ہے، اس کی یعنی ورکنگ کا، اس کی اتھارٹی کا اسکوپ کیا ہے یہ طے پا جاتا ہے. وہ کیا فیصلے کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، یہ اس کا اسکوپ اس کو کلیئرلی طے پا جاتا ہے اس کا. نمبر 4 اس کی فائنینشیل اتھارٹی بھی اس کی ایک طرح سے ڈٹرمن ہو جاتی ہے، باقاعدہ ڈٹرمن ہو جاتی ہے. کچھ پوزیشنز ہیں جن پہ آپ کچھ فائنینشیل اتھارٹی دیتے ہیں کہ جی آپ 25,000 روپے تک کا ایکسپینس کر سکتے ہیں فار ایگزامپل، بغیر کسی فردر اپروول کے. آپ کی ڈسکریشن ہے، آپ کی اتھارٹی ہے، 25,000 روپے تک کا ایکسپینس کر سکتے ہیں. کچھ پوزیشن پہ بالکل نہیں ہے، اس پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ دیر از نو فائنینشیل اتھارٹی، تو یہ بات کلیئر ہو جاتی. یا اگر اس نے کسی فائنینشیل ڈاکیومنٹ پہ سائن کرنے ہیں کہ جی آپ فلاں چیز پہ سائن کر سکتے ہیں، آپ اتنی ویلیو کے چیک پہ سائن کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ پہ نہیں کریں گے، آپ اتنی ویلیو کی انویسٹمنٹ اپروو کر سکتے ہیں،
اس سے زیادہ کی نہیں کریں گے، اس سے زیادہ کے لیے اٹ ول گو ٹو دی نیکسٹ لیول آلسو، وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں طے پا جاتی ہیں. تو یعنی جاب کا ایک باقاعدہ اس کی ڈسکرپشن، اس کی جو ورکنگ ریلیشن شپ ہیں یہ ڈیفائن ہو گیا نمبر 2. نمبر 3 اس کا اسکوپ ڈیفائن ہو گیا، اور نمبر 4 اس کے فائنینشیل اتھارٹی ڈیفائن ہو گئی. ہاں نمبر 5 بھی ہے، یعنی اس پوزیشن پہ ہائرنگ کا میرٹ کیا ہوگا یہ بھی جے ڈی میں لکھا جاتا ہے. یعنی اس پوزیشن کے لیے کیا آپ کو کوالیفیکیشن چاہیے، کتنا ایکسپیرینس چاہیے، کیا ایج بریکٹ چاہیے، اور اگر کوئی اسپیشل سکل ہے وہ کیا چاہیے، یہ بھی جے ڈی کا حصہ ہے. تو اس لحاظ سے یہ 5ویں امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ جے ڈی لکھنے کے ساتھ طے پا جاتی ہے. سو یو کین امیجن ہاؤ بینیفیشیل دا جے ڈی از ایکچولی. لیکن جے ڈی نہیں ہے ان موسٹ آف دی کمپنیز، جے ڈی از ایبسنٹ. تو نہ وہاں پہ یہ کسی کو پتہ ہے کہ ایگزیکٹلی ان کی جاب کیا ہے، سوائے اس کے کہ جو ان کو بتا دیا جائے. رپورٹنگ لائن ان کو خبر ہو جاتی ہے کہ ہاں جی آپ کا باس یہ ہے، اس سے زیادہ ان کو نہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا اسکوپ آف ورک کیا ہے یہ ہمیشہ جان بوجھ کے فلوئڈ رکھا جاتا ہے، ایمبیگوس رکھا جاتا ہے. فائنینشیل اتھارٹی ایسی جگہوں پہ کچھ نہیں ہوتی، کسی کی بھی نہیں ہوتی. وہ 2 روپے کا واؤچر بھی سائن نہیں کر سکتے، وہ 20,000 کا بھی نہیں کر سکتے. تو فائنینشیل اتھارٹی غائب ہو جاتی ہے. اور میرٹ بھی کہیں کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس جاب پہ ہائرنگ کا میرٹ کیا ہے. آپ اس پہ پرٹیکولر کیا کوالیفیکیشن چاہیے، کیا پرٹیکولر ایکسپیرینس چاہیے، کیا پرٹیکولر اسکل چاہیے. یہ بھی سب چیزیں ایسی ہیں جو گرے ہیں، تو جس کو جی چاہے وہاں پہ آپ ہائر کر لیجئے. یہ اپنی زندگی آسان رکھنے کے لیے بہت سے مینیجرز نے اور سینئر مینیجرز نے اور انٹرپرینیورز نے یہ معاملہ اس طرح سے رکھا ہوا ہے. سو میری دوسری سجیشن یہ ہے کہ جے ڈی ہونی چاہیے، اور جے ڈی لکھی جانی چاہیے، اور جے ڈی شیئر ہونی چاہیے. یعنی باقاعدہ امپلائی کو جب وہ جوائن کرتا ہے، اس کی فرسٹ اورینٹیشن ہوتی ہے، تو اس کو وہ جے ڈی دینی چاہیے، اور اس سے سائن کروانے چاہیے کہ اس نے اس کو پڑھ لیا ہے اور سمجھ لیا ہے اور ریسیو کر لیا ہے. یہ اس سے سائن بھی کروانے چاہیے تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ جے ڈی اس کو مل گئی ہے اور اسے سمجھ آ گئی ہے اس بات کی. تیسری سجیشن یہ ہے کہ فرض کیجئے آپ ابھی پرفارمنس مینجمنٹ یا اسیسمنٹ کا سسٹم لانے کے لیے مینٹلی تیار نہیں ہیں. فزیکل کا تو ایشو نہیں ہے اس میں، آپ جب جی چاہے کر لیجئے اس کو، اس کی کوئی کاسٹ بھی نہیں ہے سچ کوئی خاص. لیکن اگر آپ فرض کیجئے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہیں تو کچھ اسٹینڈرڈائز ٹولز تو کم از کم اڈاپٹ کر لیجئے. کچھ تو یعنی ایسے کوئی بنا لیجئے کہ جس سے آپ ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر یا ایٹ دی اینڈ آف اے پیریڈ آپ یہ طے کر سکیں کہ کس نے کیا کیا، تاکہ کچھ تو یعنی لوگوں کے ساتھ کوئی شکل تو ہو ان کو، کہ کوئی میرٹ تو ہو جس کی بنیاد پہ آپ ان کو کچھ ریوارڈ کر سکیں یا نہ ریوارڈ کر سکیں وٹ ایور. لیکن کچھ کم از کم میئرنگ ٹول جو بھی آپ رکھنا چاہیں. اگر آپ ایک پراپر پرفارمنس مینجمنٹ یا اپریزل سسٹم نہیں رکھنا چاہتے تو کوئی بھی ٹولز 2 3 4 کوئی بھی بڑے ایلیمنٹری بیسک قسم کے بنا لیجئے، لیکن ان کو پھر یونیورسل کر لیجئے. یہ میری تیسری سجیشن ہے. اور چوتھی سجیشن میری یہ ہے جو سب سے خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے دل پہ جبر کر کے ڈسکریشن کے ایلیمنٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے. جہاں جہاں آپ اس کو روک سکیں وہاں وہاں آپ اس کو نکال دیجیے ڈسکریشن کو، اور چیزوں کو کسی سسٹم کے حوالے کر دیجیے. چونکہ آپ بھی ایک بوجھ اپنے اوپر لادے پھر رہے ہیں. یعنی آپ نے بھی یہ طے کیا ہوا ہے کہ صبح سے شام تک آپ نے ہر چھوٹی بڑی چیز کا فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہے، اور یہ آپ کا سینئر مینیجرز کا ٹائم قیمتی ہوتا ہے. اینڈ دے ہیو ٹو انویسٹ دیٹ ٹائم وائزلی، اور ان کو چاہیے کہ ایسے کاموں پہ وہ انویسٹ کریں جس سے آرگنائزیشن کو آج بھی فائدہ ہو اور آئندہ بھی فائدہ ہو. اور اگر وہ ان بکھیڑوں میں الجھے رہیں گے اور 2 روپے والے کام کرتے رہیں گے، اپنا وقت ضائع کریں گے، تو پھر کوئی خاص وقت باقی نہیں بچے گا جس میں کوئی بڑا کام وہ کر سکیں. تو وہ اپنے آپ کو بھی اور اپنی پرفارمنس کو بھی بنیادی طور پہ لمٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس بات پہ غور کیجئے تو آپ کے اپنے حق میں یہ اچھا ہے کہ آپ ڈسکریشن کو صرف کرٹیکل چیزوں میں اپنے پاس رکھ لیجئے. اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھ بھی لیجئے، بہتر ہے، کیونکہ آرگنائزیشن کو میچیور ہونے میں ٹائم لگتا ہے، سسٹمز کو بھی میچیور ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو وہ آپ رکھ لیجئے. لیکن یہ جو بہت سارے ڈے ٹو ڈے اسمال میٹرز ہیں جن کی کوئی خاص سگنیفیکنس نہیں ہے، وہ آپ اپنی اب سے نکال دیجئے ڈسکریشن سے. ان کو آپ ڈیلیگیٹ کر دیجئے، اور کچھ اور لوگوں کو جو زیادہ رسپانسبل ہیں ان کو تھما دیجئے، اور ان کو پھر ٹائم ٹو ٹائم ریویو کر لیا کیجئے. وہ آئیں گے تو آپ کے پاس ہی الٹیمیٹلی. تو یو ول گیٹ ٹو نو کہ جو آپ نے اپنی ڈسکریشن چھوڑی تھی اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا. وہ آپ ظاہر ریویو میں رکھیں گے اس کو،
لیکن چوتھی میری سجیشن یہ ہے. سو میں 4 چیزیں میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں ان آرڈر ٹو منیمائز دی ورک پلیس بائسز جو کہ بہت ہیں اور جن کی وجہ سے آرگنائزیشن ہرٹ ہو رہی ہیں، لوگ ہرٹ ہو رہے ہیں. سب سے پہلے میں نے کہا ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں ایک پراپر فارمل پرفارمنس اپریزل کا سسٹم یا پرفارمنس مینجمنٹ کا سسٹم یا پرفارمنس اسیسمنٹ کا سسٹم لے آئیے، اس کو امپلیمنٹ کر دیجیے. وہ کہیں سے خریدیں گے نہیں آپ، سارے سسٹم اویلیبل ہیں فری آف کاسٹ، آپ جو جی چاہتا ہے آپ کا اپلائی کر لیجیے، لیکن کر لیجیے. دوسرا میں نے یہ بات کہی ہے کہ JDs ہونی چاہیے، جاب ڈسکرپشن لکھی جانی چاہیے، اور جاب ڈسکرپشن میں یہ سارے فیکٹرز لکھے جانے چاہیے. یعنی جاب کیا ہے، اس کے بعد اس کی رپورٹنگ اسٹرکچر کیا ہے، اس کا اسکوپ آف ورک کیا ہے، اس کا فائنینشیل اتھارٹی کیا ہے، اور اس جاب کے لیے کون سی ریکوائرڈ کوالیفیکیشنز ہیں ان ٹرمز آف ایجوکیشن، اسکلز، ایکسپیرینس ایٹسیٹرا. یہ سارا کچھ لکھا جانا چاہیے اور یہ امپلائی کو دینا چاہیے، اور یہ JD ہونا چاہیے ہر کمپنی میں. یہ میری تیسری سجیشن ہے. چوتھی سجیشن میں نے یہ کہی ہے کہ آپ فرض کیجئے آپ کوئی پرفارمنس اپریزل کا سسٹم نہیں لانا چاہتے، آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے، تو بھی کوئی بیسک ٹولز 3-4 کچھ بنا لیجئے جو بھی آپ کو پسند آئیں، لیکن ان کو پھر یونیورسلی اپلائی کر دیجئے، ان کو سلیکٹیولی اپلائی مت کیجئے، تاکہ کچھ آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہو جس کی بنیاد پہ آپ کچھ بہتر فیصلے کر سکیں. اور چوتھی بات میں نے فائنلی یہ کہی ہے کہ اپنی ڈسکریشن کو کوشش کیجئے کہ اس کو گریجولی کم سے کم کر لیں آپ، اور زیادہ تر چیزیں آپ ڈیلیگیٹ کر دیں، سسٹم کے حوالے کر دیں، ان کے پروسیسز بنا دیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی انیکڈوٹ سناتا چلوں. بل گیٹس نے ایک ہی کتاب لکھی ہے، بزنس ایٹ دی اسپیڈ آف تھاٹ، اور اس میں انہوں نے شروع میں لکھا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے when he was چیف ایگزیکٹو آف مائکروسافٹ، اور اس وقت جو یہ تھے جو ان کے آئی تھنک ٹم کک تھے جو ان کے نمبر 2 تھے، چیف آپریٹنگ آفیسر تھے، آئی ہوپ آئی ایم ناٹ مسٹیکن، کیونکہ ان کا ایپل اور ان کے درمیان کچھ جو ہے نا وہ چلتا تھا ان کا، مجھے آئی مائٹ ہیو بن، بہرحال جو بھی ان کے چیف آپریٹنگ آفیسر تھے ان کا انہوں نے ذکر کیا ہے. تو اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ there was one thing which only I could do، اور وہ میں کر رہا تھا بڑے ذوق و شوق سے، اور وہ یہ تھی کہ میں ان صاحب کی CEO صاحب کی میں ایکسپینس اسٹیٹمنٹ سائن کرتا تھا. ٹل دی ٹائم اینڈ آئی کیپٹ آن ڈوئنگ اٹ، ہی سیز، بل گیٹس کہتے ہیں کہ جی میں آئی کیپٹ آن ڈوئنگ دیٹ ٹل دی ٹائم somebody made me realize what a stupid thing I was doing. اس نے مجھے سمجھایا کہ بھائی اگر وہ اسٹیٹمنٹ اس کی ایکسپینس جو وہ بناتا ہے یا چارج کرتا ہے اگر وہ ود ان دی پالیسی ہیں تو nobody needs to approve that. ہاں اگر وہ پالیسی کے باہر ہیں تو پھر it will come to you and then you need to give approval. And then I realized کہ I'm just wasting my time, or I have been wasting my time actually on this thing actually. یہ ہمارے ہاں بہت ہے، یعنی جیسے میں نے کہا نا ڈسکریشن کا معاملہ چونکہ بہت ہے اور ہمیں بڑی عزیز ہے، ہمارے دل کے بڑے قریب ہے کہ ہاں یہ میں سائن کروں گا، تو لہٰذا کوشش کیجئے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کو منیمائز کر لیجئے، ڈیلیگیٹ کر دیجئے، پروسیسز کے کچھ حوالے کر دیجئے، تو انشاءاللہ آرگنائزیشن کا ماحول بہتر ہو جائے گا. آئی کین گارنٹی کہ لوگ زیادہ بہتر کام کریں گے، آرگنائزیشن کی پرفارمنس اچھی ہوگی، آرگنائزیشن کی میچیورٹی بہتر ہوگی، اور جو آپ کی اوور آل کیپیبلٹی ہے، اسٹرینگتھ ہے ایز این آرگنائزیشن، اٹ ول کیپ آن گروئنگ. دیر از نو لمٹ ٹو اٹ ایکچولی. کسی آرگنائزیشن کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے. لمٹنگ فیکٹر کبھی بھی یہ نہیں ہوتا. وہ جو پیٹرس پرنسپل ہے نا کہ ایوری بڈی رائزز ٹو ہز لیول آف انکمپٹنس ناٹ کمپٹنس، کیونکہ انکمپٹنس جو بنتی ہے، جو بیسکلی جو لمٹنگ فیکٹر ہے وہ انکمپٹنس ہے. کمپٹنس تو کوئی کبھی اس کی لمٹ ہی نہیں ہے، آپ اسے بلڈ کرتے جائیے، اسے انکریز کرتے جائیے، وہ اوپر سے اوپر اس کی بار ریز ہوتی رہے گی. تو لہٰذا آرگنائزیشن کے لیے بھی کوئی بار نہیں، وہ بار ہم خود ہیں، لمٹنگ فیکٹر ہم خود ہیں، کہ جہاں پہ ہم آرگنائزیشن کو سمجھتے ہیں کہ بس اب ہماری لمٹ آ گئی ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے، اور وہ ہم ایک لحاظ سے وہ ٹھیک سمجھتے ہیں چونکہ ہمارے سسٹم، ہمارا انفراسٹرکچر، ہماری سوچ، ہمارے انوائرمنٹ اس سے زیادہ کو سپورٹ نہیں کرتا. But if we keep on investing in the organizational culture and environment and performance parameters, تو پھر آرگنائزیشن کی لمٹ کبھی نہیں آئے گی. It will keep on growing انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.